معاملے میں اپنی اولاد کو اپنے نبی کا طریقہ بتاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے اولاد کو بتاؤ تمہارے لیے تمہارا آئیڈیل تمہارا نبی جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ آج ہم نے نبی کو چھوڑ کر غیروں کو، یہود و حنود کو اپنے لیے ایک آئیڈیل بنا دیا، اپنا رہنما بنا دیا۔ جب ہماری اولاد کے دل میں نبی کی محبت ہوگی تو وہ نبی کے طریقے پہ چلیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِ، فرمایا اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ کہ آپ کی اولاد کے دل میں نبی کے ازواج کی محبت ہو، نبی کی بنات کی محبت ہو، نبی کی اولاد کی محبت ہو۔ آپ کی اولاد کو پتا ہو نبی کے بیٹے کتنے تھے، آپ کی اولاد کو پتا ہو نبی کی بیٹیاں کتنی تھی، آپ کی اولاد کو پتا ہو نبی کی ازواج مطہرات کتنی تھی، کون سی تھی، ان کے نام کیا تھے۔ آج اگر میں اور آپ اپنی اولاد کا محاسبہ کریں، جیسے آج کل کرکٹ کا دور چل رہا ہے، میری اور آپ کی اولاد کو ہر ملک کی ہر ٹیم کا نام آتا ہے، لیکن میری اور آپ کی اولاد کو پیغمبر کے بیٹوں کا نام نہیں آتا، میرے اور آپ کی اولاد کو پیغمبر کی بیٹیوں کا نام نہیں آتا، میری اور آپ کی اولاد کو پیغمبر کی ازواج کا نام نہیں آتا۔ پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کی بیٹیاں، پیغمبر کے بیٹے، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں، نبی کے گھرانے میں شامل ہیں۔ نبی کے گھرانے کا ادب سکھاؤ۔ فرمایا حبی و حب اہل بیتی، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت تمہیں نجات عطا فرمائے گی۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو جب ہم اپنی اولاد کے دل میں حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت زینب اور اسی طرح پیغمبر کی بیویوں کے بارے میں بتائیں گے کہ پیغمبر کی بیویوں میں سے سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ جویریہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب بنت جاش، سیدہ خزیمہ بن زینب بنت خزیمہ اور سیدہ میمونہ، سیدہ ماریہ، جب اپنی بیٹوں کو، اولاد کو جب پیغمبر کے گھرانے کے بارے میں بتائیں گے، وہ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ان کے لیے اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ آج میرے اور آپ کے ذہن میں اہل بیت میں سے صرف حسن اور حسین کے نام لوگوں کو یاد ہے، باقی کسی کے نام یاد نہیں۔ کیا پیغمبر کے اہل بیت میں صرف یہی تھے یا علی کے صرف یہی دو بیٹے تھے؟ آج روافض نے ہمارے اوپر اتنا غلبہ کر لیا کہ آج سنی کو پتہ نہیں، مسلمان کو پتہ نہیں کہ اہل بیت میں کون شامل ہے۔ یہ سارے پیغمبر کی ازواج، پیغمبر کی بنات، پیغمبر کی اولاد، سارے اہل بیت ہیں۔ اپنی اولاد کو اہل بیت کا ادب سکھاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا بتلاوت القرآن، اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن پڑھنے کی تلقین کیا کرو۔ بہت ساری اولاد لوگوں کی ایسی ہے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر اولاد 10 دن تک قرآن پڑھنے نہ آئے، 1 مہینہ نہ آئے، نہ باپ کو پتہ ہوتا ہے نہ ماں کو پتہ ہوتا ہے۔ کیا صرف ہم اپنے بیٹوں کو پیدا کرنے کے لیے ہی لائنیں لگاتے جائیں؟ ہم اولاد کی تربیت کریں، ہم سوچیں، ہم دیکھیں کیا بچہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اسی طرح سکول مدرسے جاتا ہے یا نہیں جاتا، تعلیم حاصل کرتا ہے یا نہیں، پڑھا کیا ہے اور پڑھا کچھ نہیں۔ ہم نہ پوچھتے ہیں، بس گھر سے نکل گیا، وہ مسجد بھی گیا، وہ مدرسے بھی گیا، وہ سکول گیا، چاہے وہ کسی کلب میں ہو، وہ کسی گراؤنڈ میں ہو، وہ دریا کے کنارے ہو، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہو یا کسی جگہ پہ کھیل رہا ہو، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کرو، اسے قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ پہلے گھروں سے صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی، آج ہم صبح سویرے میرے اور آپ کے گھروں سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں، موبائل دے دیتے ہیں، بچے گانے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ گھر کے اندر بچوں کو عادی بناؤ، صبح اٹھیں قرآن کی تلاوت کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ یاسین سے اپنی صبح کا آغاز کریں، رات ہو سورہ واقعہ بچوں سے پڑھائیں،
سورہ ملک پڑھائیں، یہ تربیت ہوتی ہے، یہ اولاد کو سیدھے راستے پہ لانا ہوتا ہے۔ تو میرے اور آپ کو اللہ کے نبی نے اولاد کے متعلق یہ ساری باتیں سمجھائی ہیں، بتائی ہیں۔ ہمارے دلوں میں، کانوں پر یہ باتیں لگتی ہیں، لیکن میں اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و اولاد کو آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اگر میں اور آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی تو یقیناً وہ اولاد اور ہم آگ سے بچ جائیں گے، اور اگر میں اور آپ نے اولاد کی تربیت نہ کی، ہماری اولاد بھی آگ کا ایندھن ہوگی اور ہم بھی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو کہی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔